کچھ آپ بھی ڈھونڈنے آئے، آپ بھی کچھ ڈھونڈنے آئے، کسی کو رزق، کسی کو برکت، کسی کو صحت، کسی کو اولاد، کسی کو بخت، کسی کو نصیب، کسی کو مقدر، کسی کو راحت، کسی کو رب سی رحمت۔ آپ بھی کوئی گلو ڈھونڈنے آئے، آپ کے منہ کو بھی، آپ کے ہاتھوں کو بھی کئی گھوڑوں نے چبایا ہوگا، اعتراض کرنے والوں نے، اندر شک وسوسہ ڈالنے والوں نے، بہت باتیں بنانے والوں نے آپ کو بھی روکنے کی بہت کوشش کی ہوگی۔ آپ کو گلو کی تلاش ہے، میرے پاس نہیں ہے گلو، میں خود خالی ہوں، پر آپ کے سچے جذبے سے میں حیران ہوں۔ آپ کے سروں پہ جاتے ہی فرشتے کون سی گٹھڑی اتاریں گے اور کون سی گٹھڑی رکھ دیں گے۔ میرے پاس گلو نہیں ہے، میں تو خود گلو کی تلاش میں ہوں، میرے پاس کہاں ہے؟ میں تو فقیر ہوں، میں تو منگتا ہوں، میں تو بھکاری ہوں، میرا گلو کہاں ہے؟ میں تو خود فقیر بھکاری منگتا ہوں۔ جس رب کی نسبت سے، جس کملی والے کے حبیب کی نسبت سے آئے ہیں، اس کملی والے کے پاس گلو ہے، واقعی ہے۔ اس کے خزانوں میں ایک نہیں 70,000، 70 لاکھ، 70 کروڑ گلو ہیں، اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ سارے فقیر ہو، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، میرا اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں، میں غنی ہوں، میں غنی ہوں۔ آج جو ہمارے روحانی پیکج شروع ہونے والے ہیں، یہ سارے وہی ہیں کہ یہاں آنے والا خالی نہیں جا رہا، یہاں آنے والا منگتا نہیں جا رہا، یہاں آنے والا فقیر اور بھکاری نہیں جا رہا، یہاں آنے والا انشاءاللہ انشاءاللہ غم کی، دکھوں کی، پریشانیوں کی، مشکلات کی گٹھڑیاں بھر بھر کے سر پہ رکھ کے آیا ہے، اور جب جائے گا آپ کے سچے جذبے کی وجہ سے آپ کے اوپر گٹھڑی رکھی جائے گی، کسی پہ چھوٹی کسی پہ بڑی۔ یہ بھی بتا دوں، جس کا جتنا یقین کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، عقیدہ کامل ہوگا، جذبہ کامل ہوگا، کتنا جتنا ہوگا اس کے مطابق بڑی گٹھڑی رکھی جائے گی۔ کبھی کسی کی گٹھڑی ابھی کام آئے گی، غور سے سننا، بڑی خطرناک باتیں کہنے لگا ہوں۔ کسی کی گٹھڑی ابھی کام آئے گی، کسی کی گٹھڑی موت سے پہلے تک کام آئے گی، کسی کی گٹھڑی پھر نسلوں میں کام آئے گی۔ بخت منتقل ہو رہا ہے، وہ تو سچا جذبہ جتنا جس کا ہوگا، سچا یقین جس کا ہوگا، انشاءاللہ آپ سچے جذبے اور سچے یقین والے بیٹھے ہیں۔ تو جذبوں سے میرے ساتھ پڑھیں، دل کی کیفیتوں سے میرے ساتھ پڑھیں، پورے دل کی گہرائیوں سے میرے ساتھ پڑھیں۔ بلغ العلا سن لیں پہلے، اور جب پڑھیں نا صلو علیہ وآلہ، اسے بہت زیادہ دہرائیں، بہت زیادہ دہرائیں، بہت زیادہ دہرائیں، پر دہرائیں دل کی کیفیتوں کے ساتھ۔ میں نے بتایا نا، درویش نے یہ اشعار پڑھے، 3 مصرے تھے، چوتھا سمجھ نہیں آ رہا تھا، خواب میں میرے حضور آئے، فرمائے کہہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ بول اصل میں میرے آقا کی زبان سے نکلے ہیں۔ پہلے 3 بول شاعر کے ہیں، حضور کی آل، یہ 3 بول حضور کا گھرانہ، یہ 3، چوتھا بول انہی کے ساتھ نسبت ہے۔ تو بلغ العلا کی کیفیتوں میں بہت جذبے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اونچی آواز، بلند آواز کے ساتھ، اور جو آخری صلو علیہ، اس کو پھر بار بار دہرائیں گے۔ پڑھیں بلغ العلا بکمالہ اشرفت جا بکمالہ
سنت نبیوں کی صالحین صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جذبوں سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں. صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ. ماشاء ہاں، صلو علیہ وآلہ. تیرا نام دل کا سکون ہے، تیری یاد راحت جان ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میت جا رہی تھی، میت تو کسی نے کہا خیال کرنا اس میت کو کندھا نہ دینا، مجرم کی میت ہے، ظالم کی میت ہے، گنہگار کی میت ہے، خطاکار کی میت ہے، اس کو کندھا نہ دینا. یہ بندہ چپ کر کے ساتھ چل رہا تھا تو اچانک ایک اس وقت کے باکمال درویش ولی اللہ کی خاص ہستی آئی اور کندھا دیتے تھے، کبھی دائیں دیتے تھے، کبھی بائیں دیتے تھے، کبھی پیچھے کبھی آگے. انہوں نے کہا اگر یہ دے رہے ہیں تو میں بھی دیتا ہوں. انہوں نے بھی کندھا دے دیا. میت کو دفنانے، جنازے دفن کے بعد پوچھا حضرت آپ نے اس کو کندھا کیوں دیا؟ تو فرمانے لگے مجھے غیب سے اطلاع آئی تھی اللہ کی طرف سے، ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے بخش دیا ہے، لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں، آپ اس کو کندھا دیں گے تو لوگ بھی کندھا دیں گے. تو میں نے پوچھا یا اللہ آپ نے کس عمل پہ بخشا؟ فرمایا کسی فقیر درویش کی محفل میں جا کے اس نے ذکر کیا تھا، عقیدت ادب سے رہا تھا، وہاں میرے اور دوست بھی تھے، میرے دوستوں کی ہم نشینی اختیار کرے، میرے دوستوں کی صحبت اختیار کرے، میرے دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے آ جائے اور میں اس کو معاف نہ کروں، بخشوں نہ. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو دوستوں کی جگہ جنت میں بھجوا دیا. جاؤ آپ جا کے اس کو کندھا دو گے، آپ کے دیکھنے سے اور بھی کندھا دینے والے آ جائیں گے کہ میرے دوستوں کا ہم نشین رہا ہے. ہر کے خہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء. او لوگو جو کہتے ہیں میں ہر وقت اللہ کے پاس بیٹھا رہوں، اسے جاؤ کہو جا کے اللہ کے دوستوں کی محفل میں بیٹھ، ایسے ہے جیسے تو اللہ کے پاس بیٹھا رہے گا، اللہ کے پاس بیٹھا رہے. یا خوش قسمت ہیں کن نسبتوں کو لے کے آپ گھر سے چلے ہیں، کن کیفیتوں کو، کن جذبوں کو لے کے آپ یہاں پہنچے ہیں. اللہ اکبر. بہت خوش قسمت ہیں، نصیبوں والے ہیں، مقدروں والے ہیں، آپ بخت والے ہیں، آپ بہت نصیبوں مقدروں والے ہیں، آپ بخت والے ہیں. آئیں پھر ہم اپنے روحانی پیکج شروع کرتے ہیں ان پردیسیوں کے ساتھ جن کی ایک ایک آمین پہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں. یہ آمین کہیں اور کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے. تیار ہیں آپ؟ بولیں انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں اور ضرور تیار ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آج آئے ہیں تو انشاءاللہ عطائیں پا کے جائیں گے. اچھا ایک کام کریں، صرف ایک کام کریں کہ یہاں
جتنے بھی پردیسی آئے ہیں وہ 2 ہاتھ کھڑے نہ کریں، صرف 1 ہاتھ کھڑا کریں۔ او ماشاءاللہ، بھائی کیمرے والا نہیں ہے کوئی ایسے دکھا دے گھما دے، ہو سکتا ہے؟ دنیا تو دیکھے، ممکن ہے۔ ان کا ہاتھ تھک گیا، کیمرہ لگا ہوا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ان ہاتھوں کو۔ اب دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ واہ، یہ ہاتھوں کی حسن کیسا ہے، سبحان اللہ، میرے ہاتھ کھڑے ہیں آپ کے ہاتھوں کے سامنے، ماشاءاللہ، بس جزاک اللہ، جزاک، واہ سخی واہ، بس یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے، تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے۔ سیب اور لونگ کا عمل اولاد کے لیے ہر سال لوگ آتے ہیں، سیب لاتے ہیں، لونگ لاتے ہیں، ہر سال سیب اور لونگ کا عمل، ہر سال 1 سیب اور 40 لونگ۔ آپ اپنے سیب کو دائیں ہاتھ میں لے لیں اور لونگ کو بائیں ہاتھ میں لے لیں، سیب کو دائیں ہاتھ میں لے لیں اور لونگ کو بائیں ہاتھ میں لے لیں، یہ لونگ ہے، بائیں ہاتھ میں لے لیں۔ میں آپ کو یہ عمل کراؤں گا، بہت دنیا آتی ہے۔ اچھا، آپ کے پاس سیب نہیں ہے یا آپ کو رب نے اولاد سے نوازا ہے، میں ایک درخواست کروں گا، آج کے عمل میں شامل ہو جائیں۔ دائیں مٹھی میں سیب نہیں تو سیب پکڑنے کی نیت کر لیں، بائیں مٹھی میں لونگ نہیں تو لونگ لینے کی نیت کر لیں۔ اللہ میری نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا، میری نسل در نسل، میری نسل در نسل، ان میں بیٹے برکتیں، ان میں بخت جمال، ان میں کمال، یہ سب چیزیں عطا فرمانا۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی نسلوں کے لیے، اچھا ایک اور کام کر لیں، کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا۔ ایک اور کام کر لیں، سیب ہے یا نہیں ہے، پوری امت میں جتنے بے اولاد ہیں سب کی نیت کر لیں، جو دوسروں کا غم چاہتا ہے رب اس کو غم سے دور کرتا ہے، جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے رب اس کو خیر میں شامل کرتا ہے۔ سب کی نیت کر لیں، سب کی نیت کر لیں، کر لی؟ اور یہ عمل صدیوں سے اولیاء صالحین بڑی بڑی ہستیوں سے آزمودہ ہے، یہ عمل صدیوں سے۔ اور اگر اس کے حوالے چاہنے ہیں، ہماری ابکری کی سائٹ پہ جا کر اکابر پر اعتماد قسط نمبر 611، وہاں اس کی کتابوں کے مستند ثبوت کے ساتھ حوالے موجود ہیں، اور ہماری ابکری کے ہر عمل کے الحمدللہ پورے ثبوت ہیں۔ کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی بھی چیز ہو، اس کے پورے حوالے ہیں، مستند حوالے ہیں۔ بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن حوالے الحمدللہ موجود ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے۔ اب میرے ساتھ ڈوب کر، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، پردیسیوں کی دعاؤں کی برکتیں لے کے میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ بول مبارک پڑھیں گے۔ اچھا، ان برکتوں میں، ان بولوں میں جو میں آپ کو پڑھواؤں گا، ایک وظیفہ خود بھی پڑھوں گا جو وظیفہ، ان برکتوں اور بولوں میں رزق کے سمندر ہیں، اولاد کی عطائیں ہیں، بخت کے سمندر ہیں، نصیب کی ندیاں ہیں، اور رحمت اور برکت کے بادل ہیں، بادل ہے، بارش ہے۔ چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں تو ڈوب کے توجہ یقین اور دھیان سے، ڈوب کے توجہ یقین اور دھیان سے، ڈوب کے توجہ یقین اور دھیان سے میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، سب بے اولادوں کی نیت کر کے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ،
اللهم صل على محمد استغفر اللہ. اللهم صل على محمد استغفر اللہ. کمائی کر لیں پردیسیوں کی دعاؤں کی، کر لیں کمائیاں کر لیں. اللہم صلی علی محمد.
آمین. کیا بول پڑھے آپ نے؟ سوچیں تو صحیح. جس عمل سے پہلے درود پڑھ لیا جائے اللہ منہ پہ نہیں مارتا. اور فرمایا جب تمہیں حادثات، بیماریاں، بے اولادیاں اور ناکامیاں، مایوسیاں ہوں پھر استغفار کر لو. استغفار سے مراد ہے کہ مولا واقعی مجرم ہیں، تو اعتراف کرنے والے پہ عذاب یا تھوڑا کر دیا جاتا ہے یا ٹال دیا جاتا ہے. میں ہوں مولا، میں اعتراف کر رہا ہوں. کیا طاقتور وظیفہ آپ نے کیا. اور پھر کہوں گا اس وظیفے کی طاقت کلام الہی سب سے پہلے، دوسرا پردیسیوں کی برکت. اس کا طریقہ استعمال کا کاغذ آپ کو دیا ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. سیب اور لونگ کا طریقہ استعمال کاغذ آپ کو دیا ہے، اس تعارفی کاغذ وہ آپ کو ملے ہے. بہت کمال عمل ہے، بہت کمال وظیفہ ہے. اور جب اولاد مل جائے تو 21 جمعراتوں کی منت مانے تسبیح خانے میں، بچہ بھی، میاں بھی، بیوی بھی، کہ ہم 21 جمعراتوں کی منت مانے تسبیح خانے میں حاضری کی. کمال عمل ہے. آپ نے جو پڑھا ہے یہ پڑھا نہیں ہے، اس کے اندر ایک انوکھی نعمت اور کمال ہے. میں نے کہا نا کہ یہ وظیفہ اولاد کے لیے آزمودہ، بخت، برکت، دولت، عزت اور اوپر کے خزانے دلوانے کے لیے پرتاثیر ہے. کوئی بھی آیا خالی نہیں گیا، ویسے بھی خالی نہیں جائیں گے. نسبت مصطفیٰ محمد آل محمد کی نسبت سے آئے ہیں تو گٹھڑیاں تو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں گٹھڑیاں لے کے جائیں گے. جو گٹھڑیاں لائے تھے وہ فرشتے یہاں نہیں پھینکیں گے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہیں، وہ وہاں بلائیں مصیبتیں وہاں لے جائیں گے. کیا پتہ آپ کی برکت سے ایک گچھڑی میرے سر پہ بھی رکھ دیں. ہاں پردیسی آپ ہیں، قربانیاں آپ کی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کی قربانیاں. ہاں میں تڑپتا رہا، میں سسکتا رہا. آپ کا کھانا، آپ کا پانی، آپ کی ہوائیں، آپ کی ٹھنڈک، صفائیاں، ہر چیز پر پھر بھی شرمندگی ہے، پھر بھی شرمندگی ہے. آپ مہمان کتنے تھے، کس کے تھے؟ اللہ اس کے حبیب کے مہمان اور محبت عشق مصطفیٰ پہ آپ تشریف لائیں. الحمدللہ. اب آج کا ہمارا دوسرا جو عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، آپ کے نقش پا، اس کے باقاعدہ میں نے حوالے دیے ہیں، اس کے حوالے دیے ہیں. نالین مبارک کے پیچھے حوالے ہیں، اور یہ حوالے خاص طور پہ میں نے دیوبندی اہل حدیث کتابوں کے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت حوالے ہیں. خاص طور پہ کہ نالین مبارک، نقش پا مبارک، یہ آج بھی آئندہ بھی اس کی بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑی تکریم ہے، بڑا مقام ہے. اور بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اس کو سر پہ رکھ کے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. ہم ابھی عمل شروع کریں گے، پہلے تھوڑی سی میری بات سن لیں. جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. میں ابھی زلزلہ زدگان میں گیا، یہ ترکی میں زلزلہ 23 میں آیا تھا، فروری 23 میں. تو ہم استنبول گئے، ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے. اگلی پھر ہماری آگے جانا تھا حطائے، کہرمان، مراش، غازی انتب اور ادیامان. یہ چار شہر شام کے بارڈر پہ. ہم نے وہاں اپنے ہدیے زلزلہ زدگان کے لیے لے کے جانے تھے. میں ہوٹل میں بیٹھا تھا تو ہوٹل کی خواتین نقش نالین مبارک جو ہیں وہ میرے پاس لائیں کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا سافٹ ویئر آن کرو، میں اردو میں بات کروں گا تمہیں ترکی میں سمجھ آئے گی. انہوں نے فوراً موبائل پہ سافٹ ویئر
میں نے جب اس کے فائدے بتائے نا تو حیران ہو گئے، رونے لگ گئے۔ بڑی عمر کی خواتین تھیں، میں نے اس کے یہ کمالات ہیں، سر پہ رکھ کے مانگیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، مقاصد پورے ہوتے ہیں، عزتوں کے تاج سر پہ ملتے ہیں۔ میرے آقا کے نالین مبارک سے بڑھ کے کوئی عزتوں کا تاج ہوگا؟ میں نے پہلے کہا ہے، اس پہ جو حوالے ہیں میں نے ان دونوں کو حوالے میں لیا ہے، نام لیے ہیں کہ یہ حوالے انہی کی کتابوں میں موجود ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث کی کتابوں میں یہ حوالے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار حوالے ان کتابوں میں موجود ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ کملی والے کے نالین مبارک تاج ہے، برکت ہے، مشکلیں ٹلتی ہیں، ناکامیاں۔ میں بولتا جا رہا تھا، سافٹ ویئر ترکی زبان میں میری بات ان کو بتا رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہیں سے ان کو نالین مبارک ملا، اور وہ کہہ رہے تھے اور بتائیں۔ میں نے اس کے فائدے اور بتائے کہ اس کو سر پہ رکھ کے جو دعا مانگیں گڑ گڑا کے، جو دعا مانگیں گڑ گڑا کے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کو سر پہ رکھ کے ہم نے حضور پہ درود پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ حضور پہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کو سر پہ رکھ کے جو دعا مانگیں قبول ہوتی ہے۔ پھر میں نے انہیں طریقہ بتایا، پھر میں نے اس کو سر پہ رکھا۔ دوپٹے میں نے خواتین سے کہا دوپٹے کے نیچے رکھ لیں، مرد اگر سر ننگا ہے سر کے اوپر رکھ لیں، سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی ہے تو اس کے نیچے رکھ لیں، اور گڑ گڑا کے درود پاک حضور پہ، حضور کی آل و اصحاب پہ پڑھیں۔ میں نے انہیں یہ کر کے دکھایا۔ وہ ایک رکت کمیز منظر تھا، میرے پاس ویڈیو ہوتی میں ویڈیو بنا لیتا، پر ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسمانوں پہ تو ویڈیو بن ہی رہی ہیں۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، ہاں انہیں علم نہیں تھا کہ اس کے کمالات کہیں سے حضور کے نالان آئے۔ انہیں کہا کوئی فقیر صوفی فقیر ہے، اس کو بتائیں شاید اس کو پتہ ہو۔ مجھے تھوڑا سا پتہ تھا، میں نے انہیں بتایا۔ آج بھی اچھا وہ ریسیپشن کے اور بھی تھے، مرد سارے کٹھے ہو گئے اور بندے کٹھے ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور یہ فقیر کیا بتا رہا ہے۔ اس کا فیض پائیں گے انشاءاللہ، بھی اس کی برکتیں پائیں گے۔ یہ فیض برکتیں تو ہیں، جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو جوتے اتارنے لگے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب جوتے اتار کے آئیں، اور میں وہاں گیا شرم الشیخ مصر کے آگے، وہاں کوہتور کی طرف گیا تو فرمایا میرے اے موسیٰ طور پہ آؤ تو ذرا جوتے اتار کے آؤ، اور میرے حبیب فرمایا میرے حبیب عرشوں پہ آیا جوتوں سمیت آؤ۔ واہ واہ واہ، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جان اسیران تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادین نو ڈنگیا، میں ہونا پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ ہر چند گناہم زیادت و بیرون است، لطف و کرمت ولی ازاں افزون است، نمید مشو ذو رحمت تو ہرگز، جرمم چو خصص فضل بے چون است، تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذرہائے مم پذیر، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ
पिन्हा फकीर। इकबाल का शेर है, तू गनी अज़ हर दो आलम मम फकीर। तू मेरे आका, तू गनी है सारे आलम का, हम सारे फकीर हैं। तू गनी अज़ हर दो आलम मम फकीर। रोज़े माशर उज़्र हाय मम वज़ीर। रोज़े माशर बड़े उज़्र करूंगा, बड़े हीले करूंगा, पर जुर्म इतने हैं माफी नहीं मिलेगी। गर तुम्ही बीनी हिसाबम नाम गुज़ीर। वाकई तो अगर मेरा हिसाब करना चाहता है, पर एक मेरी दरखास्त है, एक मेरी मिन्नत है। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मेरे हबीब के सामने मेरा हिसाब ना करना, कहीं मेरी वजह से मेरे कमली वाले को शर्मिंदगी ना हो। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। तू गनी अज़ हर दो आलम मम फकीर। तू गनी है सारे आलम का, हम फकीर हैं। रोज़े माशर उज़्र हाय मम पजीर। महशर के दिन बड़े उज़्र करूंगा, कोई उज़्र काम नहीं आएगा। ना मैं सोनी दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो। ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हो। उज़्र हाय मम पजीर। गर तुम बीनी हिसाबम ना गुज़ीर। तूने फैसला कर लिया कि नहीं मैंने तेरा हिसाब करना ही है, पर मेरी एक मिन्नत है। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मदीने वाले की निगाह से हट के, ओला करके, ओझल करके मेरा हिसाब ले। क्यों क़यामत के दिन फिर मुझे घसीटेंगे। खुजू फहुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। मर्दों को निचले जबड़े से पकड़ के घसीटा जाएगा और जहन्नम में फेंका जाएगा। औरतों को बालों से पकड़ के घसीट के, पर ये घसीटने वाला भी मेरे हबीब को शर्मिंदगी होगी कि मेरी उम्मती तूने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। एक कत्ल हुआ लाहौर में, मैं नाम नहीं लेता, मशहूर कत्ल हुआ लाहौर में। मेरे मियाँ साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। तो मैं सुबह सुबह उनके पास फ़ोन किया या गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे रात को ना मुझे वो साहब आए हैं, लाहौर का मशहूर कत्ल था। कहते हैं अनारकली में एक मस्जिद है चिक्कों वाली, उसमें जाएं, वहाँ एक साहब है खुर्शीद साहब, उनसे कहें कि मेरे अमाल का हदिया करें, दुआएं करें मेरे लिए, मेरी बख्शिश का सामान हो, और आपके पास भी इसलिए आया हूँ कि मेरे लिए दुआ कर। हम चल पड़े अनारकली लाहौर। मस्जिद में पूछा, उसने कहा जी खुर्शीद साहब होते हैं, इस वक्त नहीं है, उनका घर फलां फलां अंदरून शहर पुराने। खैर मिल गए। जब मैंने उनसे बात की तो आंखों में आंसू आ गए। कहा कि एक वक्त था मैं लाहौर का बहुत बड़ा बदमाश था, और ये मेरे दोस्त थे लाहौर के मशहूर। उस बंदे ने मुझसे मांगा है, मैं करूँगा। फिर उन्होंने आमाल का हदिया दिया, वो खुद भी दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी मालूमात में वल्लाहु आलम बड़े वली थे, बड़े अल्लाह के दोस्त थे। खुर्शीद साहब उनका नाम था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई। ये होता था, ये होता था, फिर मन बदल गया, फिर तन बदल गया, फिर जज्बे बदल गए, फिर दुनिया बदल गई। अब मस्जिद है और मैं हूँ, और आखिरत की तैयारी है। हाँ, कहने लगे उनके पास जाएं। मैं गया, ढूंढा, और फिर उनसे कहा, और उन्होंने दुआ की, और उनकी दुआ, और फिर वो दुआ का बख्शिश का सामान मुझे आके फिर उसने ख्वाब, उस अल्लाह वाले ने ख्वाब में बताया जो कत्ल हुआ था।
कहने लगे आपकी दुआ भी मिली, खुर्शीद साहब की दुआ भी मिली, रब ने मेरी बख्शिश का सामान कर दिया। आए फिर इस अमल को करते हैं। पहले अपनी फरियादें चुने, अपनी आहें चुने। क्या दर्द है, क्या गम है, क्या दुख है। अगर आप खुशहाल हैं, बेदर्द हैं, तो फिर ये अमल न करें। अगर आपके दिल में दर्द है, गम है, दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, हालात हैं, गर्दिश हैं, परेशानियां दुनिया आखिरत की, तो फिर इस नालैन मुबारक को अपने सर के ऊपर या पगड़ी के नीचे, दुपट्टे के नीचे इसको दे दें और फिर जो है दिल की गहराइयों से, दर्द की कैफियतों से, अंदर के गम से पढ़ें दरूद पाक पढ़ें, डूब के पढ़ें, जज्बों से पढ़ें, झूम के पढ़ें, दर्द से पढ़ें, पूरी कैफियतों के साथ पढ़ना शुरू करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अपनी मुश्किलों का तसव्वुर करके, अपनी परेशानियों का तसव्वुर करके, कायनात का ताज सर पे धरे बैठे हैं, ख्याल करना इसकी अजमत दिल में हो, इसका अदब दिल में हो। सर पे ऊपर कायनात का सबसे बड़ा ताज रख के बैठे हैं, ख्याल करना मकाम अदब है। बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें, बावाज़ बुलंद जज्बों से पढ़ें।
آمین 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 انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازیں، خیروں سے نوازیں۔ بہت مبارک سعادت مند، بہت مبارک سعادت مند عمل آپ نے کیا ہے، بہت مبارک سعادت مند کیا ہے، بہت خوش قسمت ہیں، نصیبوں والے ہیں۔ اس کے حوالہ جات کی انشاءاللہ پوسٹ بنا کے، اس کی بھی درود تاج کے بھی انشاءاللہ